یہ تو پہلے ہی سے چلا آ رہا ہے اور سب اس کی بشارت دے رہے ہیں. یہاں تک کہ نبی آخر الزمان نے بشارت دی کہ میرا یہ بچہ میدان نینوا میں بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا. تو یہ کوئی نیا واقعہ تو تھا نہیں, اسی لیے بچپن سے ہی تربیت کی جا رہی ہے, بچپن سے ہی سنوارا جا رہا ہے, بچپن سے ہی نکھارا جا رہا ہے. اس لیے سرکار نے انہیں بٹھایا, اپنے کاندھے پہ بٹھا کے لے کے نکلے تاکہ اس قدم ناز کو اپنے دل کی طاقت ایسی بھر دی جائے تاکہ کوئی بھی ظلم کی آندھی, بربریت کی آندھی یا یزیدیت کی آندھی چلے, اور چاہے جیسا بھی امتحان ہو یہ قدم کبھی لڑکھڑا نہیں سکتے, یہ قدم کبھی لرزہ بر انداز نہیں ہو سکتے. اس لیے اللہ کے رسول نے انہیں اپنے کاندھے پر بٹھایا. مگر واقع کربلا, سانحہ کربلا, یہ کوئی اسٹوری نہیں ہے, یہ کوئی افسانہ نہیں ہے, یہ کوئی اچانک ہونے والا حادثہ بھی نہیں ہے. حادثہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے واقع ہونے کا ہمیں پتہ نہ ہو. ہم یہاں سے نکلے, باہر گئے, کوئی حادثہ ہو گیا, لیکن ایسا ہونے والا ہے اس کا علم ہمیں نہیں. میں واقع کربلا کو حادثہ کیسے کہوں؟ اچانک تو ہوا نہیں, ایکسٹمپور تو ہوا نہیں, اچانک تو رونما نہیں ہوا, بلکہ زمانہ رسول سے حضرت امام حسین کی شہادت کی خوشخبریاں دی جا رہی ہیں. سرکار نے حضرت امام حسین کو جب لا کے گود میں دیا گیا اور سرکار خوش ہوئے, اور اس کے بعد اچانک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اور جب پوچھا گیا تو بتایا کہ میرا یہ نواسا میدان کربلا میں, میدان نینوا میں بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا. بچپن سے ہی جن کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی, ایسا ہونے والا ہے اور ایسا ہوگا. اور زبان رسالت معاف سے جب نکل گیا تو سورج پچھم سے نکل سکتا ہے لیکن فرمان رسول کبھی ٹل نہیں سکتا. تو یہ ایسا, اور یہی نہیں, ایک کتاب ہے تجرید بخاری, اس میں عجیب واقعہ پڑا. آپ سوچئے کہ یعنی حضرت امام حسین کی شہادت کا جو درد ہے وہ کہاں سے چلا ہے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اس دنیا میں اتارے گئے, جنت میں تھے نا, وہاں سے اتارا, اور جنت میں منع کیا تھا, جنت میں منع کیا تھا, وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, اس درخت کے قریب بھی مت جانا. اور حضرت آدم گئے اور پھر گیہوں کا دانہ بھی کھایا. اب وہ شیطان نے پھسلایا, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ, قرآن میں آیا ہے, تفصیل میں جانے کا وقت نہیں. حضرت آدم نے گیہوں کا دانہ کھایا. میں اس دن یہیں سے ڈائبٹیز پہ چلا گیا ہے نا, تو گیہوں کا دانہ کھانے سے روکا گیا اور حضرت آدم نے کھا لیا. یہ جنت میں اللہ کا فرمان تھا کہ جانا مت, قریب تک نہ جانا, لیکن پھر حضرت آدم گئے کیوں, اور پھر وہ دانہ کھایا کیوں؟ اس کا بیک گراؤنڈ کچھ بھی ہو, لیکن یہاں بھی اللہ ایک سبق دینا چاہتا ہے, ہمیں ایک سبق دیا جا رہا ہے. بعض لوگ کہتے نا کہ بھئی یہ تو اللہ کی مرضی تھی, میں کیا کروں. بھئی جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا. بعض لوگوں کا کہنا ہے جو اللہ نے بھئی آپ ایسا کام کیوں کی, یہ غلط کام کیوں کیا آپ نے, کیا کرے تقدیر میں لکھا تھا. تو اگر یہی تقدیر مان لی جائے تو پھر نہ کسی عدلیہ کی ضرورت ہے, نہ کسی کورٹ کی ضرورت ہے. کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا اور جب پوچھا جائے کیوں کیا, کہا اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. اس لیے تقدیر اور نصیب یہ دو الگ چیزیں ہیں. ایک ہے تقدیر اور ایک ہے نصیب. اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا, چاند, سورج, ستارے, آسمان, زمین, عرش, فرش, لوح قلم, جنت, دوزخ, سب,
اور ان ساری چیزوں کو اللہ نے تقدیر بنایا. چاند، سورج یہ تقدیر پر ہے، انسان تقدیر پر نہیں ہے. میں قرآن کریم سے حوالہ دوں، سورہ یاسین تو پڑھتے ہیں نا آپ. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. سورج اپنے محور میں جو اللہ نے اس کے لیے بنایا ہے اسی محور میں گھوم رہا ہے، نہ 1 انچ ادھر نہ 1 انچ ادھر، نہ ایک ڈورا آگے نہ ایک ڈورا پیچھے، بالکل اسی مستقر میں گھوم رہا ہے. کیوں؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم. اللہ نے، علم والے اور عزت والے اللہ نے اس کی یہی تقدیر بنائی ہے، اس کا مقدر یہی ہے. ہر چیز تقدیر پر ہے. والقمر قدرناہ منازل، ہم نے چاند کی بھی تقدیر متعین کی ہے. تو یہ ساری کائنات تقدیر پر. بولتے نا پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، نہیں ہلے گا کیونکہ وہ تقدیر والا ہے. ہوا تقدیر والی ہے، پانی تقدیر والا ہے، یہ بادل تقدیر والے ہیں. جب اللہ چاہے گا جبھی برسے گا. لگا لو طاقت، لگاؤ طاقت. بمبئی میں ہاہاکار مچی ہے، لگاؤ نا طاقت. نہیں، یہ برسانے والا یا تو اللہ ہے یا پھر اللہ والے ہیں. اللہ برسائے یا اللہ والوں کی دعا سے برسے، یہی ہے نا. تو برسانے کی طاقت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بادل تقدیر والا ہے، برسنا تقدیر پر ہے. کتنا برسنا ہے وہ تقدیر ہے. تو اللہ نے ساری کائنات کو بنایا تقدیر پر، مگر انسان کو بنایا نصیب پر. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، قرآن کی آیت ہے. انسان کو اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا وہ کوشش کرے گا. اب جتنی تم کوشش کرو گے تمہارا حصہ ہے، اور کوشش نہیں کیے تو کوئی حصہ نہیں. پتہ یہ چلا کہ ایک ہے تقدیر اور ایک ہے نصیب. تقدیر میں اختیار نہیں، تقدیر میں پاور نہیں، تقدیر میں تم کچھ نہیں کر سکتے. بھئی اللہ نے ہمیں بھی جو بنایا انسان کو، جو نصیب والے ہیں ان میں بھی کچھ تقدیر ہے. کس کے گھر پیدا ہوگے یہ تمہاری مرضی سے نہیں. کالا ہونا، گورا ہونا یہ تمہاری مرضی سے نہیں. لمبا ہونا، ناٹا ہونا یہ تمہاری مرضی سے نہیں. کب پیدا ہوگے یہ بھی تمہاری مرضی سے نہیں. کب مرو گے یہ بھی تمہاری مرضی سے نہیں. یہ تقدیر ہے. لیکن کچھ چیزیں اللہ نے انسان کو تقدیر والی دی اور کچھ چیزوں میں اللہ نے نصیب دیا. اچھا کرو گے اچھا ملے گا، برا کرو گے برا بھوگو گے. مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اگر تم غلط راستے پر جاؤ گے تو ظاہری بات ہے کہ اللہ کا عتاب اور اس کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے. میں بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ انسان کو اللہ نے دوسری مخلوق کی طرح مجبور نہیں کیا، اختیار دیا ہے. اور اسی اختیار کو حضرت آدم کے ذریعے بتانا تھا. حضرت آدم کے ذریعے انسان کے اسی اختیار کو بتانا تھا کہ دیکھو میں نے تو منع کیا لیکن آدم گئے کہ نہیں، آدم نے گیہوں کھایا کہ نہیں، پھر جنت سے نکلے کہ نہیں. تو یہ انسان کو میں نے اختیار والا بنایا ہے، اس کی مثال اللہ نے جنت میں دی. حضرت آدم دنیا میں آ گئے، اچھا وہ ہونا بھی تھا، اللہ کی حکمت تھی کہ گیہوں کا دانہ کھائیں گے نہیں تو جنت سے نکلیں گے نہیں، اور جنت سے نکلیں گے نہیں تو اولاد کیسے پیدا ہوگی. آ گئے دھرتی پر، کئی سال تک روتے رہے، کئی سال تک، 350 برس
مسلسل روتے رہے اور دعا کرتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا, اپنے نفس پر ظلم کیا. وان لم تغفر لنا, اور اگر تو نے بخشا نہیں, وترحمنا, اور اگر تو نے رحم نہیں کیا, لنکونن من الخاسرین, اے اللہ ہم گھاٹے والوں میں سے ہو جائیں گے. دعا مانگ رہے ہیں 350 برس. پھر ایک روایت اسی تجرید بخاری کی کہ جبریل آئے, قرآن نے تو صرف اتنا کہا فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَبِّهِ کلمات, اللہ نے آدم کو کچھ کلمے سکھا دیے, اور پھر جب ان کلمے کے ساتھ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا, اللہ سے معافی مانگی, مغفرت مانگی, اللہ نے انہیں معاف کر دیا. وہ کلمے کیا تھے؟ وہ کلمے جو حضرت آدم کو سکھائے گئے, 350 برس سے دعا مانگ رہے ہیں, مگر جب جبریل آئے اور کچھ کلمات حضرت آدم کو سکھایا اس طرح دعا مانگو, اور اس طرح حضرت آدم نے دعا مانگی. وہ کلمات کیا تھے؟ اللہم بحق محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین. جب ان کے وسیلے سے دعا مانگی, غیب سے آواز آئی آدم تمہاری توبہ قبول ہے. پنجتن پاک اور انہی 5 کے وسیلے سے جب بارگاہ الہی میں دعا مانگی, دعا کی قبولیت کا پروانہ مل گیا. یہیں سے پہ اٹھے بیدم وارسی. بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. یہی تو 5 ہیں, اور انہی 5 کے وسیلے سے دعا مانگی. لیکن دعا مانگتے وقت اچانک جیسے ہی کہا بحرمت حسین, بحرمت حسین, حضرت آدم کی آنکھ میں آنسو آ گئے. حضرت آدم کی آنکھ میں آنسو آئے. انہوں نے کہا اے جبریل, میں نے جب وسیلہ دیا اور یہ جو آخری نام حسین کا آیا, میری آنکھیں نم کیوں ہو گئی, میری آنکھوں میں آنسو کیسے آ گئے؟ جواب حضرت جبریل نے کہا یہ آپ ہی کی اولاد میں سے نبی آخر الزماں کے نواسے ہیں جو میدان میں شہید کیے جائیں گے. اب آپ سوچئے, حضرت آدم سے ذکر چلا آ رہا ہے, پھر حضرت نوح کا بھی ذکر ہے. اس طرح ہوتے ہوتے ایک پیغمبر اور گزرے, حضرت اسماعیل. یہ حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل نہیں, ایک اور اسماعیل ہے قوم بنی اسرائیل میں, ان کا بھی ذکر اس میں موجود ہے. ان تمام انبیاء کرام نے حضرت امام کا ذکر کیا ہے. تو یہ کوئی حادثہ تو تھا نہیں, میں بتانا یہ چاہتا ہوں, کوئی اچانک ہونے والا واقعہ تو ہوا نہیں, یہ تو پہلے ہی سے چلا آ رہا ہے, اور سب اس کی بشارت دے رہے ہیں. یہاں تک کہ نبی آخر الزماں نے بشارت دی کہ میرا یہ بچہ میدان نینوا میں بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا. تو یہ کوئی نیا واقعہ تو تھا نہیں, اسی لیے بچپن سے ہی تربیت کی جا رہی ہے, بچپن سے ہی سنوارا جا رہا ہے, بچپن سے ہی نکھارا جا رہا ہے, بچپنے سے ہی تربیت دینے والا نانا جسے رسول تربیت دیں. میں کل انشاءاللہ واقعات امام حسین بچپنے کے میں کل بیان کروں گا. آج یہ بتا دوں کہ اگر کسی کو پہچاننا ہو نا, اگر آپ کسی کو پہچاننا چاہتے ہیں, اس کا ایک بہترین طریقہ ہے, بہترین طریقہ ہے, اس گھر کے بچے کو بلاؤ, اس گھر کے کسی بھی بچے کو بلا لو, اس بچے سے بات کرو گے آپ کو گھر کے ماحول پتہ چل جائے گا. کیسے؟ میں نے ایک بچے کو بلایا, بیٹا ادھر آؤ. جیسے ہی میرے پاس آیا اس نے آ کے بولا گڈ مارننگ, گڈ نائٹ, کچھ بھی کہا. میں سمجھ گیا کہ گھر کا ماحول انگریزی ہے, انگلش زدہ ماحول ہے, اس لیے اس نے آتے ہی گڈ مارننگ کہہ دیا. اور اگر بچہ میرے پاس آیا اور آنے کے بعد بولا پرنام, میں سمجھ گیا کہ گھر کا ماحول کافرانہ ہے.
یہ کسی غیر مسلم کا بچہ ہے، لیکن اگر کسی بچے کو میں نے بلایا اور اس نے آ کے بولا السلام علیکم کر کے ہاتھ ملایا، میں سمجھ جاؤں گا کہ گھر کا ماحول اسلامی ہے، ماں باپ نے اسے تربیت دی ہے۔ اسی طرح اگر کسی بچے کو میں نے بلایا اور وہ آتے ہی اس نے ہاتھ پکڑا اور چومنا چالو کر دیا، میں سمجھ گیا کہ ٹناٹن سنی گھرانے کا ہے۔ الولد سر لابی، ہر بچہ اپنے باپ کا بھیدی ہے۔ بچے کو دیکھو، گھر کا ماحول سمجھ لو، بچے کو دیکھو، اس کے گھر کے پورے ماحول کا اندازہ لگ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ باپ کا راز ہوتا ہے۔ ارے بیٹے کو دیکھ کے باپ سمجھ میں آتا ہے، پوتے کو دیکھ کے دادا کے علم کا پتہ چل جائے۔ جو ہوشیار لوگ ہیں وہ اسی انداز سے کام کرتے ہیں۔ گھر کے ماحول کو جاننے کے لیے ایک بچے کو اسٹڈی کر لیا اور اس بچے نے پورے گھر کا ماحول بتا دیا، بات کے انداز سے، اطوار سے، اٹھنے بیٹھنے سے، ملاقات کرنے کے طریقے سے پتا چل گیا کہ گھر کا ماحول کیسا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب اگر یہ مقولہ اور یہ محاورہ فٹ ہے کہ بچے کو دیکھ کر باپ کی پہچان، بچے کو دیکھ کر باپ کی معرفت، تو آؤ چلو آج چھٹی کی رات ہے، امام حسین کی اولاد، امام حسین کی آل رسول، اولاد بطول اجمیر کی دھرتی پر آرام فرما ہے۔ چلے غریب نواز کی بارگاہ میں، جب ہندوستان آئے پہلی مرتبہ آئے نہیں، بھیجا اللہ کے رسول نے، مدینے والے نے، خود سے آتے تو بات کچھ اور تھی، بھیجا ہے مدینے والے نے۔ اجمیر آئے، بیٹھے ایک جگہ انا ساگر کے کنارے، پڑاؤ جما دیا، سارے ساتھی براتی ساتھ میں۔ اتنے میں واقعہ نہیں بتاؤں گا، واقعہ سب کو معلوم ہے۔ سپاہی آئے، اٹھو، کیوں؟ یہاں راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ کھڑے ہو گئے غریب نواز، کہا یہاں بیٹھتے ہیں راجا کے اونٹ؟ کہا ٹھیک ہے اب بیٹھیں گے، کہہ کے چلے گئے۔ اب اونٹ آ کے بیٹھے تو بیٹھے ہی رہ گئے، اٹھنے کا نام نہیں، پریشان۔ راجا کے پاس شکایت گئی، اونٹ بیٹھ گئے اٹھتے ہی نہیں۔ کہا کوئی حادثہ ہوا، کوئی بات؟ کہا کچھ فقیر تھے جو بیٹھے تھے، ہم نے اٹھا دیا۔ کہاں گئے وہ؟ اسی پہاڑی کے اوپر، جاؤ ان سے کہو کہ اونٹ کو چھوڑ دیں۔ راجا کے سپاہی پہنچے غریب نواز کے پاس، غریب نواز نے اشارہ کیا بیٹھ جا، وہ بھی چپک گیا، اب وہ بھی اٹھ نہیں پا رہا ہے۔ دوسرا آیا، وہ بھی بیٹھ گیا، تیسرا پریشان۔ بعد میں خود راجا بیٹھ گیا، وہ بھی بیٹھ گیا، اب اٹھ ہی نہیں پا رہا ہے۔ آخر کار مجبور ہو کر راجا نے کہا مہاراج دھرتی کو آدیش دے وہ ہمیں چھوڑ دے۔ غریب نواز نے دھرتی کو حکم دیا چھوڑ دے۔ سب کھڑے ہو گئے، کہا مہاراج وہ میرے اونٹ، کہا وہ بھی چھوٹ گئے، جا، وہ بھی نکل گئے۔ لیکن خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ عقل نہیں آئی کہ جو زمین سے چپکا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جا کر سپاہیوں کا پہرا لگا دیا، انا ساگر پہ پہرا، چاروں طرف سپاہی کھڑے۔ خادم آیا، حضور اب پانی ملنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ چاروں طرف پہرا لگ گیا، سپاہی اپنے ہتھیار لیے کھڑے ہیں، اور حکم بادشاہ کا یہ ہے کہ فقیر کی جھوپڑی میں پانی جانے نہ پائے۔ اتنا سننے کے بعد غریب نواز مسکرائے،
اور مسکرانے کے بعد خادم سے کہا میرا وہ کاسا اٹھا. ایک کاسا جو فقیروں کا ہوتا ہے, کہا وہ کاسا اٹھا. اس نے اٹھا لیا. کہا جا اور جا کے اس انا ساگر سے کہنا چل تجھے خواجہ نے بلایا ہے, چل تجھے خواجہ نے بلایا ہے. اور اتنا کہہ کے کاسا اس انا ساگر کی طرف جھکا دے. پورے انا ساگر کا پانی کھنچ کے گاگر میں آ گیا. پورا انا ساگر خالی, سارے سپاہی بے ہوش. پورا پانی کھنچ کے گاگر میں خادم نے اٹھایا, لا کے غریب نواز کی بارگاہ میں دے دیا. کہا ادھر رکھ دے. رکھ دیا. اب ادھر پورا انا ساگر خالی. ہوش آیا سپاہیوں کو, بھاگے ہوئے پہنچے راجا کے دربار میں. ارے فقیر نے تو سارا پانی پی لیا, فقیر نے سارا پانی پی لیا. اور سرکار یہی تو ہے جس سے پورا اجمیر سیراب ہوتا ہے. اب اگر پانی نہیں رہے گا تو لوگ کیا کریں گے؟ پھر راجا نے آدمی بھیجا, اور جب وہ شخص غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوا, کہا آپ نے پورا پانی کیسے کھینچ لیا؟ غریب نواز نے کہا تم نے پرتیبند لگایا تھا, تم نے ہی پابندی لگائی تھی. یاد رکھنا وہ میرے باپ دادا بھی تھے جن پہ نہر فرات پہ پابندیاں لگی تھی. وہ میرے جد امجد تھے, مگر ان میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ وہ امتحان دینے گئے تھے, میں اسلام پھیلانے آیا ہوں. وہ میدان کربلا میں امتحان دینے گئے تھے, اس وجہ سے انہوں نے وہاں کوئی چمتکار نہیں بتایا. ورنہ خدا کی قسم اگر وہ چاہتے تو جہاں ٹھوکر مارتے وہاں سے ایک نہر فرات جاری ہو جاتی. لیکن انہوں نے وہاں اپنا پاور, اپنا اختیار نہیں بتایا. اور میں انہی کی اولاد میں سے ہوں, اور میں یہاں امتحان دینے نہیں آیا ہوں, اسلام پھیلانے آیا ہوں, تبلیغ کرنے آیا ہوں, لوگوں کو مسلمان بنانے آیا ہوں. اس لیے میں یہاں اپنا پاور بتاؤں گا, اپنا اختیار بتاؤں گا, تاکہ دنیا والے جان لے کہ جب بیٹے کی طاقت کا یہ عالم ہے تو باپ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. جب بیٹا اتنا پاورفل ہے تو باپ کتنا طاقت والا ہوگا. آپ ذرا خیال کریں کہ حضرت امام عالی مقام کے فرزند ہیں غریب نواز, لیکن اختیار کا عالم دیکھیں. اور یہ اختیار بتانا ضروری تھا تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ بیٹے کے اندر جب اتنی شکتی ہے تو باپ دادا کی شکتی کا عالم کیا ہوگا. اور پھر وہ حسین جو نبی کی گود میں پلا ہو, وہ حسین جو مختار کائنات کی چھتر چھایا میں پروان چڑھا ہو, اس حسین کے اختیار کا عالم کیا ہوگا, اس حسین کے پاور کا عالم کیا ہوگا, ان کی شکتی کا عالم کیا ہوگا, جسے رسول نے کبھی گود میں کھلایا, کبھی گود میں بٹھالا, کبھی گالوں کو چوما, کبھی گلے کو چوما, کبھی پیشانی کو چوما, اور اس طرح اپنے بچے کی تربیت کرتے رہے پیغمبر. اس حسین کو سنوارا جا رہا ہے, اس حسین کو سنوارا جا رہا ہے, اس حسین کی تربیت کی جا رہی ہے کہ جو کل میدان کربلا میں جا کر پیغمبر کے بدلے کی شہادت دینے والا ہے. کل میں نے بتایا نا آپ کو, پیغمبر کے بدلے کی شہادت ہے, تو پھر اس کو سنوارنا ضروری ہے, اسے نکھارنا ضروری ہے, اسے بنانا ضروری ہے, اسے سنوارنا ضروری ہے. اور اسی طرح حضرت امام حسین کو سرکار ابد قرار احمد مختار مدنی تاجدار روح فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ پیار محبت فرماتے رہے. واقعات بہت سارے ہیں, میں آج صرف ایک واقعے کی طرف آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں. وہ واقعہ بڑا مشہور ہے, آپ نے سنا بھی ہوگا, بارہا آپ نے سنا ہوگا. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ نواسے نے ضد کی نانا سے کہ نانا جان لوگ سواریوں پہ چلتے ہیں, ہم بھی سواری کرنا چاہتے ہیں, ہے نا. بڑا مشہور واقعہ ہے, لوگ سواری پہ چلتے ہیں, ہم بھی سواری پہ سوار ہونا چاہتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا بیٹا آؤ میرے کاندھے پر بیٹھ جاؤ, مجھے سواری بنا لو, مجھے سواری بنا لو. بیٹھ گئے, کاندھے پہ بٹھا لیا, ایک پاؤں اس طرف ایک پاؤں اس طرف. پھر بچے نے بیٹھنے کے بعد کہا نانا جان یہ جو سواری پہ بیٹھتے ہیں ان کے ہاتھوں میں لگام ہے, ان کے ہاتھوں میں مہار ہے, نکیل ہے,
ہمارے ہاتھوں میں تو کچھ ہے نہیں. پھر نانا نے کہا بیٹا یہ میری 2 زلفیں ہیں, ان زلفوں کو پکڑ لو, سمجھ لو یہی لگام ہے. بیٹھے اللہ کے رسول کے کاندھے پر, زلف رسول ہاتھ میں. اب جب نبی چلنے, سواریاں تو بولتی بھی ہیں, ہماری سواری بولتی نہیں, تو سرکار نے بخ بخ کر کے اونٹ کی آواز نکالی. کتنے ناز و نعم سے پالا جا رہا ہے, کتنے ناز و نعم سے پرورش کی جا رہی ہے. بہرحال اللہ کے رسول کاندھے پہ بٹھا کر جب باہر نکلے تو سامنے سے حضرت فاروق اعظم آ رہے تھے. حضرت فاروق اعظم نے دیکھا اللہ کے رسول کے کاندھے مبارک پر امام حسین سوار ہیں اور دونوں نکیل بنائے ہوئے ہیں اللہ کے رسول کی زلف مبارک کو لگام بنا کر, اور بالکل سواری والا مزہ لے رہے ہیں. تو حضرت عمر فاروق کی زبان سے نکلا, نعم المرکب یا حسین, نعم المرکب یا حسین. اے حسین کتنی اچھی سواری ہے, اے حسین کتنی اچھی سواری ہے. جیسے ہی حضرت فاروق اعظم نے کہا اے حسین کتنی اچھی سواری ہے, ویسے ہی حضرت اللہ کے رسول نے فرمایا نعم الراکب یا عمر. اے عمر سواری کو دیکھتے ہو, سوار کو نہیں دیکھتے. سواری دیکھتے ہو, سوار کو نہیں دیکھتے. ارے اگر سواری بہتر ہے تو سوار بھی بہتر ہے. اس طرح اللہ کے رسول نے حضرت امام حسین کی اس ضد کو اور اس خواہش کو پورا کیا جو انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا تھا کہ ہم سواری کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ ٹھہر کر ایک بات سمجھتے چلیں, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے تھے, کیا یہ بچے کھلانے آئے تھے؟ انہیں نواسے کو کبھی گود میں کھلانا, کبھی کندھے پہ بٹھا لینا, کبھی اس طرح کرنا, کیا اللہ کے رسول اسی لیے آئے تھے؟ نہیں, وہ تو کائنات کے لیے ہدایت بن کر آئے تھے, پوری دنیا کو ہدایت دینے آئے تھے. اب اگر وہ کوئی بھی کام کریں گے تو ان کے کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی, کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی, کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت, حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. حکیم صاحب حکمت جب بھی کوئی کام کرے گا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. نواسے کو کاندھے پر بٹھانا, اپنی زلفوں کو لگام بنا کے تھامنا, آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے, کیا حکمت ہے, پیغمبر کیا بتانا چاہتے ہیں, نبی کیا سبق دینا چاہتے ہیں؟ تو جو شارحین حدیث ہیں انہوں نے بتایا کہ اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے. اے بیٹا آؤ میرے کاندھے پر بیٹھ جاؤ, اس لیے کہ کاندھے پر جب بیٹھو گے میری زلفوں کو تم لگام بنا کے تھامو گے تو تمہیں امت کی لگام تھامنے کا سلیقہ آ جائے گا. کل میدان محشر میں جب پورے اسلام کی باغ ڈور تمہارے ہاتھوں میں ہوگی, امت کی مہار جب تمہارے ہاتھوں میں ہوگی تو تم امت کی لگام کیسے تھامو گے؟ آؤ بیٹھو میرے کاندھے پر, میں تمہیں لگام تھامنے کا سلیقہ سکھا دوں. اور دوسری وجہ, اچھا ایک بات بتائیں, آپ کسی بچے کو کاندھے پہ بٹھا لیں, کسی بھی بچے کو کاندھے پہ بٹھائیں, اس کا ایک پاؤں ادھر آئے گا, ایک پاؤں ادھر آئے گا, ایک پاؤں رائٹ سائڈ, ایک پاؤں لیفٹ سائڈ. لیفٹ سائڈ میں کیا ہے, کیا ہے؟ ہارٹ, دل ہے نا, دل. اور اس دل کی اہمیت جانتے ہیں آپ؟ ایک عام انسان کا دل اور ہے, ایک عام انسان کا دل اور ہے, اور مومن کا دل اور ہے. مومن کے دل کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں قلب المومن عرش اللہ, مومن کا دل اللہ کا عرش ہے.
مومن کا دل اللہ کا عرش ہے. تو اگر ایک عام مومن کا دل اللہ کا عرش ہے تو ولی کا دل, پھر ولیوں میں قطب کا دل, غوث کا دل, اور آگے چلو صحابہ کا دل, پھر صدیق اکبر کا دل, اور پھر تمام نبیوں کا دل, اور پھر سید الانبیاء کا دل. دل سید الانبیاء اور امام کے قدم, قدم حسین دل رسول پر. کیوں؟ کہا یہی تو وجہ ہے. اے بیٹا آپ بیٹھ میرے کاندھے پر, میں تیرے قدموں میں اپنے دل کی وہ طاقت بھر دوں تاکہ کل میدان قیامت میں جب ظلم اور یزیدیت کی آندھی چلے وہ قدم لرزہ براندام نہیں ہو سکتے, لڑکھڑا نہیں سکتے جس دل کو رسول کے دل کی طاقت ملی ہو. اس لیے سرکار نے انہیں بٹھایا, اپنے کاندھے پہ بٹھا کے لے کے نکلے تاکہ اس قدم ناز کو اپنے دل کی طاقت ایسی بھر دی جائے تاکہ کوئی بھی ظلم کی آندھی, بربریت کی آندھی یا یزیدیت کی آندھی چلے, اور چاہے جیسا بھی امتحان ہو یہ قدم کبھی لڑکھڑا نہیں سکتے, یہ قدم کبھی لرزہ براندام نہیں ہو سکتے. اس لیے اللہ کے رسول نے انہیں اپنے کاندھے پر بٹھایا. اور بھی بہت سارے واقعات ہیں, میں ہر واقعات کے پیچھے جو پس منظر ہے, جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے, انشاءاللہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. وآخر دعوانا